بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمائے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے یہاں پر بنے ہوئے درباروں اور درگاہوں کو توڑا، بقی قبرستان میں بنی ہوئی صحابہ کی قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو گرایا، کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ بیت اللہ کے مقابلے پہ سیون شریف میں اپنا دربار درگاہ بنا کے حج کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے مقابلے پر علی کو بھی اللہ کا مقام دیا ہے۔ مولا علی کے گھوڑے کے سوم میں سوم بھائی، مولا علی کے گھوڑے کے سوم، قدم مبارک اگلے پاؤں مولا علی کے گھوڑے کے۔ جیسے بیت اللہ کا طواف، ویسے اس کی درگاہ کا طواف، جیسے یہاں مقام ابراہیم ہے تو وہاں پہ علی کے گھوڑوں کا مقام موجود ہے اور اس کے قدموں کا نشان موجود ہے۔ علی کے گھوڑے کے پاؤں بابا، مولا علی کے سوم میں سوم، مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں ہیں بابا۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ طاقتوں والا کون؟ ایک اللہ عز و جل ہے۔ کفار مکہ پھر بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن آج لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں اور پیچھے انڈین فلموں کے گانے چل رہے ہیں۔ مبارک ہو تم کو یہ حج اہل شرک، اور مبارک ہو اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت، مبارک ہو بیت اللہ کا طواف۔ تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لال شہباز قلندر کے دربار پر بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم ہوا۔ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا؟ جی یہ تو سننے میں آیا جی، ابھی تک یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی، جس طرح ادھر کینکریاں مارتے ہیں ساتھ ہی۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لوگ یہ پتلے بار کو کاٹا تھا انہوں نے، اس کی وجہ سے اس قبر پتھروں سے مارا گیا انہوں کو، اس لیے انہوں کو پتھر مارتے ہیں، رسم ہے یہاں کی۔ ایک کسائی لوگ ہیں، انہوں پہ رسم ہے یہاں پہ پتھر مارو گے نا تو اس کی دعا قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ برادران اسلام، یہ ہمارے 2 روزہ اجلاس کا دوسرا دن ہے۔ اس پرمسرت موقع پر میں مکتب تعاونی برائے دعوت و ارشاد اور توعیہ جالیات مکہ مکرمہ کی جانب سے حضرت الشیخ سید توصیف الرحمن الراشدی اور آپ تمام حضرات کا پرزور استقبال کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے پروگرام کی طرح سے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ عز و جل آپ کی شرکت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محترم سامعین، میں آج بتاریخ 2 ربیع الاول بروز جمعہ اس 2 روزہ عظیم الشان کانفرنس کے دوسرے دن کی پہلی نشست میں آپ تمام مرد و خواتین کا مکتب توحید الجالیات رسیفہ میں استقبال کرتے ہوئے خیر مقدم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے اس عمل کو ہمارے موازن حسنات میں اضافے کا معجب بنائے۔ محترم حضرات، آج کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ آصف الرحمن راشدی حفظہ اللہ۔ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے اور مکتب جالیات صلح میں آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور آپ شرک و بدعت کی تردید میں ماشاءاللہ آپ کی کافی خدمات ہیں اور آپ کی مشہور کتاب جو باطل کے ایوانوں میں زلزلے مچائی ہوئی ہے اس کا نام ہے کیا علماء دیوبند اہل سنت و جماعت ہیں، جس کے آپ ہی مصنف ہیں الحمدللہ۔ اور آپ کی اسی خصوصیت کی وجہ سے مملکہ کے اندر تمام جالیات میں آپ کے دروس ہوتے ہیں اور آپ کے تقاریر مختلف عنوانات پر ہوتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہماری دعوت پر شیخ فضیلت الشیخ نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے مکۃ المکرمہ میں سفر کی صحبتیں برداشت کر کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ فضیلت الشیخ کو جزائے خیر دے۔ تو یہاں پر شیخ کا عنوان ہے دربار سازی کی شرعی حیثیت۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سرزمین مکہ جہاں آج اللہ کی رحمت سے میں اور آپ اکٹھے ہیں، اس اللہ سے دعا ہے جس نے ہمیں اس پاک جگہ پہ اکٹھا فرمایا ہے، وہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس مکہ کے باسی ایک اللہ عز و جل کو الہ مانتے تھے، لیکن اس کی عبادت میں غیروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اسی دھرتی کے اوپر ایک اللہ کی پیدا کردہ مخلوق اس کے ساتھ کہیں بزرگوں کی مورتیاں بنا کر، کہیں نبیوں کی مورتیاں بنا کر ان کے نام پہ عبادت کے وہ تمام اعمال جو خالص اللہ کا حق تھا کیا کرتے تھے۔ یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا 360 بت ان کفار نے، ان مکہ والوں نے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے بنا رکھے تھے۔ کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، اور عقل ان کی اتنی کام کرنا چھوڑ گئی تھی اس شرک کرنے کی وجہ سے، اس گندی دلدل میں اتنے گر چکے تھے کہ اگر سفر پہ جاتے ہوئے کسی بابا جی کو اٹھا کر لے جانا بھول جاتے اور رات ہونے پر یاد آتا کہ سامان سفر میں سب کچھ ہے، حضرت جی نہیں ہیں، وہ ستو جو کھانے کے لیے لائے تھے اسی میں پانی ڈال کر اس کو گوندھ کر اس کا بابا بنا لیا کرتے تھے، اور رات کو اس کو ڈھیری پہ رکھ دیتے تھے کہ ہم سونے لگے ہیں، تو جاگتے رہنا اور ہمارا خیال تو رکھنا۔ رات اچھی طرح گزر جاتی، اس کو بھی تھیلے میں ڈالتے اور لے چلتے کہ آج رات اس نے اچھا کام دیا ہے، کل کہیں پھر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور جب دوپہر کو بھوک لگتی، کھانے کے سامان کا تو حضرت بن چکا تھا، پیٹ جب اس کے اندر دوڑ لگتی
اسی کو پانی میں ڈالتے اور گھول کر پی جایا کرتے تھے۔ یہ شرک کرنے والے جو مخلوق اللہ کی، جن کو پیدا اللہ نے کیا، جو اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مختار کل مانتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے ساڈی نہیں سندا تے انہاں دی نہیں موڑدا، ساڈی انہاں دے اگے اے دی او دے اگے، ہم اس در پہ روتے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے کیوں ہیں؟ لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے۔ اس دھرتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، توحید کی کھری دعوت کو پیش کیا۔ اس دھرتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت خالص اللہ کی کرنے کی دعوت دی یہاں کے رہنے والوں کو، اور پاک کیا بت پرستی سے، پاک کیا اولیاء کی مورتیوں سے۔ جب مکہ فتح کیا میرے رسول علیہ السلام نے بتوں کو توڑ رہے تھے، ان کو گرا رہے تھے، اور حضرت علی کو حکم دے رہے تھے علی جاؤ ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو زمین سے ملا دو، ہر مورتی کو صاف کر دو، تصویر کو مٹا ڈالو۔ لیکن افسوس آج کلمہ پڑھنے والے میرے رسول علیہ السلام کی امت پھر اسی قبر پرستی کے، اسی مورتی پرستی اور بت پرستی کے بیماری کے اندر شریک ہو چکی ہے۔ لیکن آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ شرک، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور مسلمانوں انسانوں کی ابتدائی کیفیت کیا تھی۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ابتدا میں سارے لوگ موحد تھے، اہل توحید تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، پوری امت، پوری انسانیت اللہ کی توحید پہ ایک امت تھی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ عز و جل نے خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء کو بھیجا۔ یہ امت ایک تھی، توحید پہ ایک تھی۔ اور یاد کر لو زندگی میں کبھی بھی امت ایک ہوگی تو توحید پہ ہوگی۔ شرک کی موجودگی میں کبھی امت میں جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج جوڑ کرنے والے یہی کوشش کرتے ہیں نا، کسی کو کچھ نہ کہا کریں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ کوئی قبر پوج رہا ہے ٹھیک پوج رہا ہے، تعزیہ پوج رہا ہے ٹھیک پوج رہا ہے، جو جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ میں کہتا ہوں جب تیرے گھر میں چوری ہوتی ہے FIR کیوں کٹواتا ہے؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس نے نہیں کہا نا۔ یہ امت اکٹھی ہوگی تو توحید کے اوپر، جب تک اس امت میں شرک باقی رہے گا، غیر اللہ کی عبادت باقی رہے گی، یہ امت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا۔ اس مدت میں سب لوگ اسلام پر قائم تھے، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے ایجاد کر لیے، اسلام سے منحرف ہو گئے، تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ میرا مالک عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، مواحد پیدا کیا، پھر شیطان نے ان کو ان کے دین سے بہکا دیا۔ میں نے جو چیزیں حلال قرار دی تھی شیطان نے ان کو حرام کر دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ بغیر دلیل کے اللہ کا شریک بنایا جائے۔ جو بھی اللہ کا شریک بناتا ہے اس کے پاس دلیل، شرک کی مالک نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ شرک کرنے والے بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات و عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، مگر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور یہ دیوی دیوتاؤں پر چڑھانے والے اس کے کان کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھ لو، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ عز و جل نے تمام انسانیت کو فطرت پر پیدا کیا۔ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس نے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت نہیں بدلی جاتی۔ آئیے اب دیکھیں اس موحد معاشرے میں، اہل توحید کے اس معاشرے میں یہ شرک داخل کیسے ہوا۔
قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ امتوں میں شرک کی ابتدا یوں ہوئی، جب ان کے بزرگوں کی وفات ہوئی، ان کے اولیاء کی وفات ہوئی، نیک لوگوں کی وفات ہوئی، عابد کی وفات ہوئی، تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ بابا جی بڑے روزے رکھتے تھے، یہ بڑی عبادتیں کرتے تھے، تم ایک پتھر کی مورتی بناؤ اور اس مورتی کو اس بزرگوں کے نام سے منسوب کر دو، اور جہاں یہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے وہاں اس کو نسب کر دو، تم اس کو دیکھتے رہو گے اور تمہیں عبادت کا شوق تمہارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ امت گزر گئی، وہ قوم گزر گئی، تو پھر وہ ان کے عبادت کو دیکھ کر خراج عقیدت دینے والوں کی اولادوں نے اس عقیدت سے عبادت کا کام شروع کر لیا۔ قرآن حکیم نوح علیہ السلام کی قوم کا جواب بیان کرتا ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ جب نوح علیہ السلام ان کے سامنے قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ رکھتے ہیں تو قوم جواب میں کہتی ہے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو بالکل نہ چھوڑنا، یہ پنجتن پاک ہیں، نوح کے پیچھے لگ کر اپنے پنجتن پاک کی عبادت سے مڑ نہ جانا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی پنجتن پاک کو پوچھتی تھی، آج کلمہ پڑھنے والے بھی پنجتن پاک کو پوچھتے ہیں۔ تو پنجتن پاک کی یہ عبادت کا تصور آج سے نہیں ہے، اس دور سے چلتا آ رہا ہے۔ آج بھی پنجتن پاک کو پوجا جاتا ہے یا نہیں؟ لی خمس اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، میری ہر مصیبت کو دور کرنے والا کون؟ مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضی علی، وابنیہما حسن حسین والفاطمہ، یہ پنجتن پاک مل کر ساری مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہی قوم نوح نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کے پیچھے لگ کر پنجتن پاک کو نہ چھوڑ دینا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یہ پانچوں بزرگ، یہ پانچوں قوم نوح کے بزرگ تھے، جب وہ انتقال کر گئے، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ یہ لوگ جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے تم وہاں پر مجسمے بناؤ، ان بزرگوں کے نام پر مورتیاں بناؤ اور ان کو ان کے نام سے منسوب کر دو۔ جب یہ طبقہ گزر گیا، علم اٹھ گیا، تو ان مجسموں کی، ان بتوں کی عبادت ہونے لگ گئی۔ آج بھی قبروں کے اوپر یہی کچھ ہوتا ہے نا، یہ بابا جی کی قبر ہے اور یہاں بابا جی نے بیٹھ کے چلا کاٹا تھا، یہاں بابا جی نے بیٹھ کے غسل فرمایا تھا، یہاں بابا جی نے بیٹھ کے صابن لگایا تھا، ان چاروں جگہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مگر افسوس یہ تو اس دور کی امت کا حال تھا۔ آج شیطان نے امت محمدیہ کی اکثریت کو اسی راستے پہ چلاتے ہوئے بزرگوں کی قبروں کی عبادت کی طرف لے آیا، اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مبارک فرمان ہمارے سامنے تھا، اس امت کے سامنے تھا۔ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، کیوں؟ کیونکہ شرک کا زیادہ حصہ انہی قبروں سے منسلک ہے۔ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، آج تمہیں قبروں پر جانے کی اجازت مل رہی ہے، کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ تمہیں آخرت یاد دلوائے گا۔ قبرستان جا کر ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھ کر، سادہ اور کچی قبروں کو دیکھ کر تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی۔ کیا خیال ہے بابا جی کے قبر دربار پر جا کر یہ سارا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ قبرستان جانے کا مقصد کیا تھا؟ آخرت کی یاد، موت کی یاد۔ لیکن جب درگاہوں کو دیکھا جائے، درباروں کو دیکھا جائے، تو پھر وہاں پر سنگ مرمر سے مزین قبریں، وہاں پر چراغاں، وہاں پہ خوشبوئیں، وہاں پہ قمقمیں، وہاں پہ لائٹنگ، بنی اور سوری ہوئی عورتیں، یہ سارے مناظر کو دیکھ کر کسی کو موت یاد نہیں آتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، ابو داؤد میں یہ روایت ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علی وان یبن علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو پکا بنایا جائے۔ قبر کو پکا بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور منع فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ قبر پر بیٹھا جائے، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر پر عمارت کھڑی کی جائے۔ ارے یہ نبی امت،
اے امت محمدیہ اپنے رسول کے فرمان پہ غور کیجئے، پوری امت کے لیے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے نبی کی امت میں شامل ہوتا ہے، آپ کا امتی بنتے ہوئے فخر کرتا ہے، اس کو پیغام دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا، اس پہ بلڈنگ بنانے سے منع کیا، اس پہ بیٹھنے سے منع کیا۔ داتا کمپلیکس بنانے والوں، بابا حجویری کا کمپلیکس بنانے والوں، بڑی سرکار کا کمپلیکس بنانے والوں، لال شہباز قلندر کا دربار بنانے والوں، ان قبروں پہ بلڈنگیں بنانے والوں، یہاں پہ چراغاں کرنے والوں، اگر تم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں محبت امام الانبیاء سے ہے، امام اعظم سے ہے، قائد اعظم سے ہے، رہبر اعظم سے ہے، تو امام اعظم محمد الرسول اللہ، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو پکا کرنے سے منع کر رہے، قبر پہ بلڈنگیں بنانے سے منع کر رہے، یہ قبے بنانے سے منع کر رہے، داتا کمپلیکس بنانے سے منع کر رہے، اس پر بیٹھنے سے منع کر رہے۔ اور قبروں پر مسجدیں بنانے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غضبناک ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے نبی رحمت جو طائف کے پتھر کھا کر بھی طائف والوں پر بددعائیں اور لعنتیں نہ کی۔ کہا جبرائیل نے اجازت ہو تو ان پہاڑوں کو اٹھا کر طائف والوں کو مسل دیں، آپ نے فرمایا نہیں، اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور کلمہ پڑھیں گی، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کریں گی۔ پتھر کھائے، لہو لہان ہو گئے، ان کے لیے بد دعا نہیں کی، لعنت نہیں کی، لیکن آج امام الانبیاء بستر مرگ پہ وفات پر قریب ہو رہی ہے وفات اللہ کے نبی کی، اور آخری بیماری ہے آپ کی، موت والی بیماری ہے، اس میں کہہ رہے اللہ تو لعنت کر یہودیوں پہ، اللہ تو لعنت کر عیسائیوں پہ۔ جرم کیا ہے ان کا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی باہر بناتے، کھلے مقام پہ بناتے، اس میں کوئی پردہ نہ ہوتا، عام اوپن جگہ ہوتی، لیکن ڈر یہ پیدا ہوا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی مسجد نہ بنا لیا جائے۔ یہ خطرہ کس سے تھا؟ نعوذ باللہ صحابہ سے تو نہیں تھا نا، اس دور کی تو گارنٹی میرے آقا نے خود دی تھی، تابعین سے بھی نہیں تھا، اس دور کی گارنٹی بھی میرے آقا نے خود دی تھی۔ یہ خطرہ بعد میں آنے والوں سے تھا، سنائیے ان کو جو کیو ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں امت محمدیہ میں شرک نہیں آ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نبی کی قبر کو بھی مسجد بنا لیا جائے، اس میں سجدے ہو، طواف ہو، رکوع ہو، جو کام مسجدوں میں ہوتا ہے وہ قبر پہ ہو، اگر یہ ڈر نہ ہوتا نبی کی قبر بھی کھلی جگہ پہ بنائی جاتی۔ اور ایک اور بات کہوں، اے اہل ایمان، اگر نبی کی قبر کی پوجا نہیں ہو سکتی تو دھرتی میں کسی قبر کی پوجا؟ قبروں میں سب سے مبارک قبر محمد الرسول اللہ کی، اللہ کی قسم اگر محمد کی قبر پہ سجدے نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم تو لال شہباز قلندر کی قبر پہ بھی سجدے نہیں ہو سکتے۔ اگر قبر رسول کا طواف جائز نہیں ہے تو درگاہوں کا طواف بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے، میرے آقا کے یہ الفاظ، قاتل اللہ الیہود، اللہ قتل کرے یہودیوں کو، اللہ برباد کرے یہودیوں کو۔ کیا جرم تھا ان کا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے، اللہ کی ان پر مار ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، آخری بیماری ہے، موت کی بیماری ہے۔ بعض بیوییں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں اور وہاں حبشہ میں ایک ماریا نامی گرجا گھر کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے
उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा ये दोनों हिजरत के सिलसिले में हबशा में क़याम करके आई। उसका जिक्र किया, उस गिरजाघर का जिक्र किया, उसकी खूबसूरती का जिक्र किया, उस पर लगी हुई तस्वीरों का जिक्र किया। आज दरबारों की खूबसूरती ये नया काम नहीं, वहां पे जीनत ये नई बात नहीं है। पिछले दौर के मुशरिक भी अपनी कब्रों को ऐसे ही सजाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो हज़रत आयशा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक को उठाया और फरमाया उलाइका इज़ा काना फ़ीहिम अर्रजुलु सालिह बनौ अला क़ब्रिही मस्जिदा थुम्मा सव्वरू तिल्का सुवर उलाइका शिरारुल ख़ल्क़ि इंदल्लाहि यौमल क़ियामा। ये वो कौम थी जब इनमें कोई नेक आदमी फौत हो जाता, कोई नेक आदमी फौत हो जाता तो उसको दफन करके उसकी कब्र पे इबादत गाह बना लेते और नेक लोगों की तस्वीरें बना देते। ये क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बदतरीन मखलूक है। अल्लाह की मखलूक में से सबसे बदतरीन मखलूक कब्रों को मस्जिदें बनाने वाली, कब्रों की इबादत करने वाली, इस पे दरगाहें बनाने वाली, इस पे कुब्बे तामीर करने वाली, इनका तवाफ करने वाली, इन पे सजदे करने वाली, इन पे रुकू करने वाली, यहाँ बैठ के कुरान पढ़ने वाली, ये बदतरीन मखलूक है अल्लाह की मखलूक में क़यामत के दिन। और सही मुस्लिम में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला व इन्न मन कान क़ब्लकुम कानू यत्तखिज़ून क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। खबरदार, तुमसे पहली जो उम्मतें थी वो अपने नेक लोगों की अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लेते थे। फ़इन्नी अनहाकुम मिन ज़ालिक, और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ऐसा करने से मना करता हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपनी कब्र की इबादत से मना किया। मुस्नद अहमद में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह से दुआ कर रहे अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसना, ऐ अल्लाह मोहम्मद की कब्र की हिफाजत फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं इसको भी लोग बुत न बना लें। क्या माना? जिस कब्र को पूजा जाए वो बुत बन जाता है, जिस कब्र की इबादत की जाए अल्लाह के नबी खुद दुआ कर रहे हैं ऐ अल्लाह मेरी कब्र को हिफाजत फरमा, कहीं इसको लोग पूजने की जगह ना बना लें। लानल्लाहु कौमन इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो उस कौम पर जो अपने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बना लेते हैं। अब कब्रों को मस्जिद बनाने का माना क्या है? 3 मानी है, गौर कीजिए। कब्रों पर नमाज पढ़ना यानी कब्रों पे सजदा करना। आज जाइए दरगाहों को देखिए, दरबारों को देखिए, वो बाबा अजमेरी का हो, वो अजमेर वाले का हो या हजमेर वाले का हो, वो लाल शहबाज कलंदर का हो या मातू लाल हुसैन का हो, कब्रों पे, दरगाहों पे, दरबारों पे सजदे किए जा रहे हैं। यही मतलब है कब्रों को मस्जिदें बनाना। कहते हैं शाबाश, दुआ करते हैं शाबाश, कहते 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 हैं शाबाश, अरे बेटा कहते हैं शाबाश, कहते हैं शाबाश, चलो बेटा कहते हैं शाबाश, कब्रों की तरफ रुख करके दुआ मांगना, सजदा करना, नमाज के वक़्त उधर मुंह करना, और ये अमल भी आज दरबारों पे हो रहा है। और कब्रों पर मस्जिद तामीर करना, इसमें नमाज पढ़ने का खसूसियत से एहतमाम करना। आज जाइए दरगाहों को देखिए, दरबारों को देखिए, वहाँ पे मस्जिदें बनी हुई हैं और मस्जिद वीरान है, बाबा जी की कब्र पे रश है।
مسجد ویران ہے، بابا جی کی قبر پہ میلہ لگا ہوا ہے، اور ان تمام کاموں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منع کرتی ہے۔ نہا ان یبنى علی القبور او یقعد علیہا او یصلی علیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے، ان پر بیٹھنے، ان پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی ان دلائل کو سامنے رکھیے، ان احادیث کو اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں زندہ رکھیے، اور پھر آئیے دیکھیے کہ آج کلمہ پڑھنے والی امت، اسلام کی طرف نسبت کرنے والی امت اپنے پیروں، فقیروں، بابوں اور بزرگوں کے درگاہوں پہ کیا کچھ کرتی ہے۔ کہیں لاہور میں داتا کمپلیکس ہے تو اسلام آباد جانے والے بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تو وہاں بھی کمپلیکس نظر آتا ہے، وہاں بھی زائرین کے لیے کمرے بنے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں، جہاں آ کر ذبح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور وہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ غریبوں کا خون پی کر یہ مجاور اپنی گدی چلا رہے ہیں۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ پیر لوگوں کے نذرانے لے کر ان کے بینک بیلنس دیکھیے تو اپنے ملک میں نہیں سماتے تو باہر بھیج دیتے ہیں۔ پاکستان والوں کو اگر بھولا نہ ہو تو ڈبل شاہ کے سارے اکاؤنٹ باہر ہی تھے، جس کو آج پیسے دو 18 دن کے بعد ڈبل کر کے دے دیتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ان لوگوں کی عقلیں کتنی ماری ہوئی، کسی نے لاکھ دیے، کسی نے پینشن دی، کسی نے مکان بیچ کے دیا کہ بابا جی ہمارے پیسے ڈبل کر کے دے دو۔ پڑھے لکھے لوگ، وہ تعلیم حاصل کرنے والے جو تعلیم اسلام کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، جہالت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج مسلمان ہونے کے دعوے دار بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور بابا جی کے دربار کا طواف بھی کرتے ہیں۔ لال شہباز قلندر کا دربار 7 کے اندر ہے، جس کو شریف بھی کہا جاتا ہے، اور شریفوں کا اتفاق ہے کہ یہ جگہ شریف نہیں ہے۔ 7 شریف میں لال شہباز قلندر کا دربار، اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر لال باغ ہے، جہاں پر حج کرنے کے لیے باقاعدہ قافلے آتے ہیں۔ کوئی فیصل آباد سے آیا ہے تو کوئی اندرون سندھ سے آیا ہے، اور ایک حج کرنے والے کو ہم نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ سعودی عرب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو غریبوں کا حج یہیں پر ہوتا ہے۔ یہ بھائی صاحب قلندر بابا پہ جو آدمی آتے ہیں، ایک قسم کا حج ہے، غریبوں کا حج ادھر ہی ہے۔ پیسے والے سعودی جا سکتے ہیں اور غریبوں کا حج ادھر ہے۔ یہ سامنے یہ دنیا کے تمام لوگ باہر ملک سے بھی آتے ہیں، اور دنیا میں 4 صوبے ہیں پاکستان کے اندر، 4 صوبے کے آدمی آتے ہیں اور ادھر حج کرنے آتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا حج ہے غریبوں کا، اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ۔ یہ لوگ پوری ادھر منتیں کرتے ہیں، نہ اللہ ان کو بہت دیتا ہے، قلندر کے محابے سے ان کو بہت مل جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ قدم پاک ہے، ادھر جو ہے نا حضرت علی سائیں کے دل آئی تھی، اور اوپر نظارہ تخت مبارک ہے، ادھر جو ہے 4 یار بیٹھ کے کچاری لائی تھی۔ یہ شان ہے، ان کو پتھری مارنی پڑتی ہے لازمی، اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو ان کے ٹرنے پھرنے والی یار تھے، جتنی کرو اتنے کم ہیں۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، ہم قلندر بابا کے پڑوسی ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی ہمارے اوپر چھاں ہے، لکھ لکھ شکریہ ہے اس کا۔ بسم یہ قسم کا حج ہے، سعودی میں پتھر مارنے پڑتے ہیں اور ادھر بھی پتھر مارنے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ نے بولا بھائی جب تم لوگ ادھر نہیں آ سکتے ہو قلندر بابا پہ جاؤ اور یہ سنتے پوری کرو، تمہارا یہ عمرہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو مکے میں جائے، بیت اللہ میں جائے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ آئے، یہاں فقیروں کا حج ہوتا ہے۔ اگر بیت اللہ کا طواف ہے تو لال شہباز قلندر کے اس تخت کا بھی طواف ہوتا ہے جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یاد کر لیجئے طواف کے لیے اس کائنات ارضی پر صرف ایک ہی جگہ ہے، اور وہ بیت اللہ شریف ہے، جہاں آج جس کے پڑوس میں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہے۔ اس پیارے شہر مکہ کے اندر بیت اللہ
وہ اکیلا گھر ہے جس کا اس دھرتی پہ طواف ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کا طواف کرنا کفر ہے۔ طواف کرنے والے بھلے اسلام کے دعوے دار ہوں، بھلے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں، مولا علی کے ملنگ بننے والے ہوں، لیکن جو بیت اللہ کے علاوہ کسی درگاہ کا، کسی قبر کا طواف کرتا ہے، یہ کفر کا فعل ہے۔ آئیے قرآن حکیم سے سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کو لوگوں کے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنایا، اللہ کی قسم جس طرح بیت اللہ لوگوں کے رجوع کا مرکز ہے، حج کی تاریخیں فکس ہیں، کیا بابوں کی قبروں کے عرسوں کی تاریخیں اور مہینے فکس نہیں ہیں؟ وہاں بھی تاریخیں فکس ہیں۔ یہ مرکز ہے اہل ایمان اور اہل توحید کا جو اس کی طرف آتے ہیں، اور اہل شرک اپنے پیروں اور بابوں کی قبروں کے طواف کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ اس کو جائے نماز بناؤ۔ لال شہباز قلندر کے دربار پہ جس طرح بیت اللہ میں مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہے، اسی طرح ایک پتھر پہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ دو نشان بنے ہوئے ہیں جیسے بیت اللہ میں مقام ابراہیم پر بنے ہوئے، اور وہاں بیٹھنے والا مرید کہتا ہے کہ یہ حضرت علی کے گھوڑوں کے نشان ہیں۔ حضرت علی یہاں آئے تھے گھوڑے پہ سوار ہو کر، اور ان کے گھوڑوں نے یہاں سم لگائے تھے، پیر لگائے تھے، یہ وہی نشان ہے۔